بڑی اچھی تقاریر ہوئی، لیکن میں تھوڑی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ دوں گا. میں ان کے تمام چیزوں کو جیسے ہماری لیگل لینگویج میں کہتے ہیں کہ ان کے تمام آرگومنٹ اڈاپٹ کرتا ہوں، خود و بد کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میں نے پچھلے جمعے کو جب ہڑتال تھی پھر بھی 1 گھنٹے سے زیادہ اس بل کی میڈیا اپنے ٹیلی ویژن پہ وضاحت کی تھی، اور میں نے ان کے مخالفین کو چیلنج کیا تھا کہ آئیے ڈسکس کرتے ہیں اس میں کون سی قباحت ہے، کون سا غلط یوز ہوتا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں 2-3 دفعہ میں نے ٹی وی پہ ان سے یہ کیا تھا. میں ایک بات آؤں، ابھی راٹھور صاحب چلے گئے، 295 کا انہوں نے تذکرہ کیا، 295 295A 296 297 298 یہ تمام صفحات ہیں تمام مذاہب کی تصدیق کے لیے کہ کوئی نہ کرے، تمام مذاہب کے روحانی پیشواؤں کی تصدیق نہ کرے، ان کے عبادت گاہوں کی نہ کرے، ان کے بریل پلیس کی نہ کرے، ان کے لیے ہے. یہ قانون جو ہے آپ نے دیکھا کہ صرف یہ قانون نہیں، 3-4 بیانات اور آئے تھے کہ اس اور قانون کو بھی منسوخ کیا جائے. وہ ہے 298A. وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ قانون کیا ہے جی. اس میں یہ قانون جو ہے کہ بتدریج اس طرح ہے کہ امہات المومنین، آل بیت، خلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی اگر کوئی تصدیق کرے تو قابل دستاویز جرم ہے. تو یہ بیانات ان سو کا ہمارا قرآن تو کہتے لا تفرقوا بما بین احد من رسول، آپ تو ان میں فرق بھی نہیں کر سکتے. انبیاء کرام اتنے تک ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان قرآن کریم سورہ مریم سے زیادہ تفصیل کہاں ہے. تو وہ ہے کوئین کے لیے اگر کوئی تصدیق کرے تو جرم ہے. لیکن تاجدار مدینہ کے لیے اگر ہم قانون جس کے نام پہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے، اب ان کے لیے اب یہ قانون کی وہ کہتے ہیں جی غلط استعمال ہو رہا ہے. شیری رحمان صاحب کیا، میں تو ان کے وزیر صاحب ذکر ہوا کہ جو سورہ اخلاص پڑھ بھی نہ سکے، حالانکہ اس کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ مین پاور میں تھی. رحمان صاحب یہ پولیس کے نہیں ہے، مین پاور میں تھی، گریڈ 17 میں تھی. تو یہ وہ کہتے کہ یہ اس میں آرٹیکل 62 اگر آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے تو ان میں آدمی کی کوالیفیکیشن ہے، اور اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ اسلامی شعائر سے واقف ہو. تو یہ تو خود ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یہ لوگ جن کو اسلام کی بیسک چیز کا پتہ نہیں. ہمارا یہ 295A پہ یہ اے بھی وہی ہے، اس کے بعد بی آ جاتا ہے، بی قرآن کریم کے لیے، سی آ جاتا ہے. یہ قانون لوگ کہتے ہیں کہ یہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے بنایا تھا یا اس کے دور میں بنایا تھا. عقل کے کورے ہیں. مارشل لا 1985 کے دسمبر میں اٹھایا گیا تھا. محمد خان جنید جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اٹھایا، میں اس وقت خود پارلیمنٹ کا ممبر تھا، پھر کیبنٹ میں تھا. جولائی 1986 میں یہ قانون میں نے 8 گھنٹے کے اندر بنایا تھا، زیادہ ٹائم نہیں، 8 گھنٹہ. محمد خان جنید جو مجھے صاحب اسی گھنٹوں ٹائم میں نے کہتے ادھو کلام میں 30 گھنٹے میں کہ جی آپ بیٹھے میں بھی ڈکٹیٹ کراتا ہوں. وہ ہوا، دونوں ایوانوں میں نے پیش کیا. 247 ممبران نیشنل اسمبلی تھے، جس میں ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پارسی بھی تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی. یہی سینٹ میں ہوا. آج ان کو اتنے 24 سال کے بعد ہی خیال آیا کہ اس میں تک اس وقت تو غیر مسلم بھی بیٹھے تھے کسی نے، اور آج تک کسی کو غلط پھانسی تو نہیں. یہ صرف کسی غیر مسلم کے خلاف نہیں ہے، کتنے مسلمانوں پہ یہ چلے. اسی قانون کے تحت ایک چیز کی میں وضاحت کروں. ابھی 182 جھوٹی گواہی پہ، 193 جو ہے جھوٹی شہادت دینے پہ اگر کورٹ میں اس طرح 211 جو ہے اے جو ہے اگر جھوٹا مقدمہ یعنی میلیشیس پراسیکیوشن ہو جائے، یہ سب چیزیں چھوڑو. ایک سیکشن میں نے جو ٹی وی پہ میں ان پارلیمنٹیرین کو اور یہ پیپل پارٹی کے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ تعزیرات پاکستان کا 194 پڑھ دے، صرف پڑھ دے. اس میں اس دن میں نے ٹی وی پڑھ کر مجھے زبانی یاد ہے، اس کے 2 پورشن ہیں. ایک پورشن یہ ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ، یعنی ڈیتھ والے کو کیپٹل پنشمنٹ، کہ کسی کیس میں اگر کوئی جھوٹی رپٹ لکھوائے یا جھوٹی گواہی دی تو اس کی وہی سزا ہے جو ملزم یا ملزمہ کی ہے. پھر دوسرے حصے میں ہے کہ اور اس میں کم سے کم سزا 10 سال ہے یا امپریزمنٹ فار لائف ہے. اس کا دوسرا پورشن جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو غلط گواہی یا غلط یعنی FIR پہ سزا ہو گئی یا اس کا ایگزیکیوشن ہو گیا، پھانسی ہو گئی،
تو اس مدعی یا اس گواہ کو بھی وہ سزا ہو سکتی ہے. اس سے بڑا تحفظ قانون میں کہاں ہوگا؟ کیسے غلط استعمال کوئی کرے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے امینڈمنٹ آپ نے پڑھی، پہلے امینڈمنٹ مشرف کے زمانے میں بھی یہ چیز اٹھی تھی، اس میں یہ تھا کہ یہ ایف آئی آر نہ کی جائے. اب دیکھیے ڈرامہ دیکھیے، اس میں آ جائے کورٹ میں کمپلینٹ فائل کرے، پھر وہ جائے ایس پی لیول کا آدمی انویسٹیگیٹ کرے، پھر رپورٹ دے، پھر کورٹ چاہے کاگنیزنس لے. قانون میں دو قسم کے جرائم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قابل دستاندازی کاگنیزیبل افینس، ایک ہوتا ہے ناقابل دستاندازی نان قابل افینس. چھوٹے افینسز کی تھی، کوئی تپڑ مارا، گالی دی، وہ نان کام ہوتے، اس کے پرائیویٹ کمپلینٹس ہوتے. آپ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ناموس مصطفیٰ کے قانون کو نان کام بنا رہے ہیں اور قوم کی جذبات. ایک بات میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں کہ ان کا جد امجد بھی اس قانون کو ختم نہیں کر سکتا، اور اگر انہوں نے کوشش کی پاکستان نہیں سب ہستی سے مٹ جائیں گے، یہ میں بتا. اور یہ پارلیمنٹیرین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس شیری رحمان کا بل آپ نے پرائیویٹ ممبر بل پیسے آیا کیسے، پیپل پارٹی کیسے خود کو اس سے واگزار کرے گی؟ پارٹی ڈسپلن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انہوں نے پرائیویٹ ممبر بل کس کے کہنے سے دیا، اور پھر آپ نے قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کیوں کیا، اس کو پھینکا کیوں نہیں، اور پارلیمنٹیرین نے اس کو اپوز کیوں نہیں کیا کہ کس طرح منہ کر. مجھے ڈر ہے کہ ایسے لوگ سلمان تاثیر کو تو ہو گیا جو بھی، اللہ جانے وہ جانے، اور وہ اللہ اس سے لے گا اپنا حساب کتاب. لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں اور اس کے بیلٹ چڑھ جائے. لہذا یہ قانون فوراً واپس ہونا چاہیے اور ختم ہونا چاہیے، اور ہمارے جذبات سے، مسلمانوں کے جذبات سے نہ کہ. میں تو حیران ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بڑے بنتے ہیں، ان کے بھی پلان تقاریر سنی. سکارف یا برقے پہ تو پابندی لگتی ہے، بکنی سکرٹ کو ہمارے ہاں نہیں لگتی. اس کے لیے تو دو الفاظ دی، آپ کو جن سے اجرت لے لیے لے لیں، لیکن ناموس سے مصطفیٰ سے نہ کھیلیں، اسلام سے نہ کھیلیں. اچھا ایک چیز اور بتا دوں، یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھیے گی، اسلامک ریپبلک آف پاکستان پہلا لفظ، پھر کہیں گے اس کو ہٹا دو اسلامک کو، پھر کہیں گے جی آرٹیکل 2A میں قرارداد مقاصد اس کو ہٹا دے کہ کانسٹیٹیوشن کا بیانات رہے کیا پہلے. پھر تیسرا کانسٹیٹیوشن میں ایک وہ ہے آرٹیکل ہے کہ نو لا ریپبلک ٹو قرآن اینڈ سنہ بی کین بی فریمڈ ان پاکستان. کوئی قانون سنت سے متصادم ہو وہ نہیں بن سکتا کوئی قانون. پھر کہیں گے اس کو ہٹاؤ، پھر اس کے بعد کہیں گے فیڈرل شریعت کوڈ کو ختم کرو. یہ غیر مسلموں کا ایک ڈرامہ ہے اور ان کے ایجنٹس ہیں. ہم ان کے اس میں نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ یہ کر کچھ نہیں سکتے. شہباز بھٹی کی بات کر رہے ہیں آپ نے، غیر مسلم کو اس کا بیٹی کا چیئرمین بنا دیا. یہ شہباز بھٹی آج سے 10 سال پہلے انہوں نے تو کہا تھا، آپ کے اخبارات میں بھی بیانات ہے، میں نے اس کو جواب آکسفورڈ میں دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ 144 کی انہوں نے خلاف ورزی کراچی میں کی، یہ تو ہمارے بھی لاگو ہوتا. تو آپ نے غیر مسلم کو اس قانون کی کمیٹی بنانے کا، اگر آپ کو اتنا شوق ہے حکمرانوں کو تو اپنا عقیدہ بدل دے. آپ کیا مذاق بنا رہی ہے اسلام کے ساتھ. یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ چیزیں اس قسم کی ہے. ایک چیز میں بتا دوں، اکبر جو تھا دین تھا، اس نے دین الہی اکبر اعظم نے. لیکن ایک واقعہ میں ہسٹوریکلی آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس ہے. متھرا کا ایک برہمن تھا، اس نے مسجد کا کوئی ملبہ تھا وہ اٹھا لیا کہ میں مندر بناؤں گا. مسلمانوں کو پتہ لگے علماء کرام کو، وہ وہاں ان کے پاس پہنچ گئے. اس نے بغیر ملبہ واپس کرنے کے حضور سرور کائنات شان اقدس میں گستاخی. انہوں نے اکبر کو کہا، اکبر پالیٹیشین بھی تھا، حالانکہ دین الہی، اس نے سجدے کروایا. اس نے ابو الفضل کو اور بربل کو بھیجا کہ اس کی تفتیش کرو. انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی. قاضی نے اس کو پھانسی دی، سزائے موت دی. جودھا بائی بڑی کوشش کی، جو اکبر کی ملکہ تھی، مان سنگھ کی بہن تھی، ہندو تھی، کہ کسی طریقے سے اس کو چھٹکارا ملے، لیکن نہیں. قاضی نے کہا سر تو کٹ سکتا، قضا تو ہوتا جا سکتا ہے، لیکن جناب محمد مصطفیٰ کے قانون میں اور اس کی شان کی کبھی کوتاہی نہیں برت سکتا، تصور نہیں کر سکتا. تو جب اکبر کے زمانے میں ایک لادین کے بادشاہ کے زمانے، اور آج ہم اس ملک میں یہ نہیں کر سکتے، تو میری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک
یہ جلد سے جلوس کریں گے. قانون یہ جو جس آدمی ممتاز نے کیا اس کو تو پاکستان کے وکلاء سپورٹ کریں گے. آپ کیوں کریں؟ پوری قوم سپورٹ کرے گی. یہ تو اور علم الدین شہید اور غازی عبدالقیوم جیسے لوگ ہیں. تو میری گزارش یہ کہ اس کا کوئی سوال نہیں, اس کو رہنا چاہیے. اور یہ اس میں کوئی نہ شہری رحمان ہو یا کوئی بھی ہو, اس قانون میں نہ ترمیم ہو سکتی ہے, نہ کرائی جا سکتی ہے, نہ پاکستان کے باسی اس کی اجازت دیں.